الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ معزز سامعین گرامی قدر، ربیع الاول کا مہینہ ہے، مبارک اور عظمت والا مہینہ ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اس مہینے میں سرور کائنات، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الرسل، مکہ کا در یتیم، آمنہ کا لال، ان کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ اور اسی مہینے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور اسی مہینے میں آپ کو بعثت نبوت کا تاج پہنایا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس مہینے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے کرنا، ان کی سیرت بیان کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ حضور کی ولادت کے تذکرے تو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن حضور کی سیرت پر توجہ نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم حضور کے واقعات، ولادت کے، حضور کی 40 سالہ زندگی جو نبوت سے پہلے ہے اور 23 سالہ زندگی جو نبوت کے بعد ہے، اس دوران حضور کے ساتھ جو جو واقعات پیش آئے ہیں اس میں ہم غلو کرتے ہیں۔ اور یہ غلو دو چیزوں میں ہوتا ہے، عقیدت اور محبت میں۔ ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اور عقیدت میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ مفرات کا شکار ہو جاتے ہیں، جنہیں حضور اور اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی جو صفتیں ہیں، وہ اللہ کے رسول میں مان لیتے ہیں، اس کے ساتھ متصف کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور حضور کی عقیدت و محبت کو کم بیان کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ اے دین میں تم غلو نہ کرو۔ لہذا اس مہینے میں ہمارے بعض حضرات عید میلاد النبی کے عنوان سے جلسے، جلوس، چراغاں، قمقمے، فضول قسم کی بحث مباحثے میں لگے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا ہے، صحابہ کرام کو سکھلایا ہے اور صحابہ نے امت کو دیا ہے، وہ طریقہ شریعت ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ وہ طریقہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ نے عمل کیا اور شریعت میں اس کا ثبوت ملا، اس کو کرنا یہ سنت ہے۔ اور اگر اس کے برعکس تو لہذا اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وفی روایت کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم لے جائے گی۔ یاد رکھیے گا، جو چیز آج ہم اس ماحول میں دیکھتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں 63 مرتبہ آیا ہے۔ آپ نے کبھی اپنی ولادت کے اوپر یہ نہیں کہا بھائی خوشی مناؤ، نہ ہی صحابہ کو کہا ہے، نہ ہی خود خوشی منائی ہے۔ اور اس طرح خلفائے راشدین کے دور میں کتنی بار ماہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، کسی نے کوئی جلسہ جلوس نہیں نکالا۔ پھر اس کا نام تو پہلے یہ تھا کہ عید میلاد النبی، میلاد النبی پہلے نام تھا۔ 6 صدی کے بعد اس کا نام پڑ گیا عید میلاد النبی۔ یاد رکھیے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک
ہر عمل کے بارے میں بتایا ہے. اور یہ جو طریقہ آپ اپنا رہے ہیں میلاد النبی کے نام عنوان سے، اس کا ثبوت حضور نے کیسے دیا ہے؟ اس کا ثبوت شریعت میں کہاں ملے گا؟ دو عیدوں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. دونوں کے احکامات قرآن و حدیث میں موجود ہیں، دونوں کا طریقہ قرآن و حدیث میں موجود ہے. یہ جو ہمارے حضرات، ہمارے بریلوی بھائی عید میلاد النبی کے عنوان سے یہ جو عید مناتے ہیں، ان سے ذرا پوچھیں آپ کہ عید میلاد النبی کا طریقہ اس والا حضور نے کہاں بتایا ہے؟ سب کچھ پتہ چل جائے. ان سے یہ معلومات لیں کہ اس طریقے کے مطابق حضور نے بھی اپنی میلاد منائی ہے. اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس دن پیدا ہوا اس دن کا میں روزہ رکھتا ہوں، اور جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی، اور جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا. اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے. ہمارے حضرات تو ان کے جلسے اور ان کے جلوسوں کے بعد حلوے کی دیگیں بانٹی جاتی ہیں، کئی قسم کے کھانے ان کے جلسوں میں ہوتے ہیں. وہ اللہ کے بندو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو سجانے کے لیے آئے تھے، نہ کہ بازاروں کو. حضور نے فرمایا ابغض البلاد، سب سے نفرت والی جگہ بازار ہیں. اور وہاں یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ حضور کی آمد پر جھنڈیاں لگا دینا. یہ عشق رسول نہیں ہے بھائی، یہ اسراف ہے. یہ اس کو دین سمجھ کر کرنا اور دوسروں پر فتویٰ لگانا یہ گستاخ رسول ہیں. وہ اللہ کے بندوں، حضور کی سیرت بیان کرنا، یہ تو میلاد، ہم اسے میلاد کہتے ہیں. حضور کی ساری زندگی کا تذکرہ کرنا میلاد سے بڑھ کر کیا ہے؟ ہم ایک دن کو متعین نہیں کرتے حضور کے ایک دن میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا 9 ربیع الاول. وہ بھائی اس میں بھی اختلاف ہے. حضور کی ولادت کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں بیان کر سکتا. البتہ علماء کرام کثیر تعداد میں کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی ہے. اور ہمارے بڑے حضرات جانتے ہیں 12 وفات، پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے؟ 12 وفات، یہ حضور 12 ربیع الاول کو دنیا سے چلے گئے. تو غم کی کو چھوڑ کر خوشی بنا رہے ہیں. افسوس سے کہنا پڑا، بہت بڑی افسوس کی بات ہے بھائی. حضور نے جو بتایا اس کو کرو، اس سنت ہے. اور یاد رکھیں جو طریقہ حضور کا نہیں ہوگا، اللہ کی رضا نہیں ہوگی، وہ عمل قبول نہیں ہوتا، وہ مردود ہوتا ہے. اس لیے آپ جو عمل کر رہے ہیں اس میں اپنی اصلاح کریں. یہ اس کا کسی جگہ ثبوت نہیں ہے. اگر اس کو آپ کریں گے یہ بدعت ہوگا. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں بھائی آپ سیرت اور کانفرنس کے جلسے منعقد کرتے ہیں، بھائی ہم کرتے ہیں لیکن ہم دین سمجھ کر نہیں کر رہے، ہم دین کا ذریعہ سمجھ کے کر رہے ہیں. اور ہم حضور کی سیرت صرف 12 ربیع الاول اور صرف ربیع الاول کے مہینے میں نہیں، حضور جس گھنٹے میں آئے ہیں وہ برکت والا، وہ گھنٹہ جس گھڑی میں آیا ہے وہ گھڑی بڑی عظمت فضیلت والی، وہ گھڑی جس پہر میں آئی وہ پہر بھی برکت والا، وہ پہر جس دن میں آیا وہ دن بھی برکت والا، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی برکت والا، اور وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینے بھی برکت والا ہے، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال بھی افضل، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی بھی افضل، اور جو صدی جس صدی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ صدی وہ زمانہ بھی افضل. حضور کی سیرت ہم ایک دن نہیں، یہ ممبر و محراب ہم ہر وقت حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں. اسی کو تو میلاد کہا جاتا ہے. ہماری سنتیں ہمارے گھر میں دیکھو، بیاہ میں ہمارا طریقہ کیا ہے، ہماری شادیوں میں حضور کی سنتیں ذبح ہو رہی ہیں. ہماری جاؤ نا نائی کی دکان پر، حمام کی دکان پہ جاؤ، حضور کی سنت کو نیچے روندا جا رہا ہے، ان کی سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. ہمارے بچے یہود و نصارہ کا طریقہ اپنا رہے ہیں، ہمارے گھر کے کھانا کا نظام ٹھیک نہیں، ہماری بچے کی شادی ہو، بھائی کی شادی ہو، ہمارا نظام ٹھیک نہیں، اور ہم کہتے ہیں عاشق رسول ہیں. بھائی
یہ عشق کا دعویٰ ہے، عشق نہیں ہوتا. عشق وہ ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ نے جو تمہیں یہ حکم دیا ہے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، حضور کے طریقے پہ عمل کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.